رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ سرد ہوا میں نمی گھلی ہوئی تھی اور سڑک پر پھیلی خاموشی کسی اندیکھے خطرے کا اشارہ دے رہی تھی۔ عمران اور ساجد جو بچپن کے دوست تھے ایک ہی موٹر سائیکل پر شہر سے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ ساجد موٹر سائیکل چلا رہا تھا جبکہ عمران پیچھے بیٹھا بار بار موبائل کی لائٹ آن آف کر رہا تھا۔ یار جلدی کر، یہ سڑک مجھے بالکل پسند نہیں، عمران نے بے چینی سے کہا۔ ڈرپوک کہیں کا، روز تو اسی راستے سے گزرتے ہیں، ساجد ہنسا مگر اس کی آواز میں بھی اعتماد کم تھا۔ یہ وہی پرانا راستہ تھا جس کے کنارے ایک سنسان اور ویران حویلی کھڑی تھی۔ برسوں سے اس حویلی میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ جو بھی رات کے وقت اس کے قریب گیا وہ تو بیمار ہو گیا، پھر کبھی واپس نہ آیا۔ جی ہی موٹر سائیکل حویلی کے سامنے پہنچی، اچانک ہوا تیز ہو گئی۔ درختوں کے پتے ایسے سرسرانے لگے جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ عمران نے کانپتی آواز میں کہا، ساجد، کیا تم نے بھی کچھ سنا ہوا ہوگی؟ ساجد نے رفتار تیز کرنی چاہی مگر موٹر سائیکل نے عجیب سی آواز نکالی اور اچانک بند ہو گئی۔ دونوں دوستوں کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب یہ کیا مصیبت ہے؟ ساجد نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اسی لمحے عمران کی نظر حویلی کی اوپری کھڑکی پر پڑی۔ وہاں مدھم سی پیلی روشنی جل رہی تھی، حالانکہ سب کہتے تھے کہ حویلی میں بجلی ہی نہیں۔ ساجد، کھڑکی دیکھو، عمران نے کانپتے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ساجد نے جیسے ہی نظر اٹھائی اسے یوں لگا جیسے کھڑکی کے پردے کے پیچھے کوئی سیاہ سایہ حرکت کر رہا ہو۔ اچانک ٹھک 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 کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ یہ آواز حویلی کے اندر سے نہیں بلکہ سڑک کی طرف آ رہی تھی۔ چلو یہاں سے، عمران چیخا۔ ساجد نے ایک بار پھر موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ اس بار موٹر سائیکل چل پڑی مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھے حویلی کے مین گیٹ کے پاس ایک سفید لباس میں ملبوس عورت کھڑی نظر آئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ جھکا ہوا اور پیر زمین کو چھوئے بغیر معلق تھے۔ موٹر سائیکل خود بخود رک گئی۔ نظر مت اٹھانا، عمران نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ عورت نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ خالی آنکھوں اور ایک عجیب مسکراہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ مسافر، حویلی میں آ جاؤ۔ اس کی آواز ایک ساتھ کئی آوازوں جیسی لگ رہی تھی۔ ساجد کا جسم سن ہو چکا تھا۔ ہاتھ ہینڈل پر جمے ہوئے تھے مگر حرکت نہیں کر پا رہے تھے۔ اچانک عمران کو یاد آیا کہ اس کے دادا کہتے تھے، اگر کبھی ایسے سائے نظر آئیں تو پیچھے موڑ کر مت دیکھنا، بس اللہ کا نام لے کر آگے بڑھ جانا۔ عمران نے پوری طاقت سے چیخ کر کہا، نسم اللعان الرعوہمن الرعوہنم۔ ایک زوردار چیخ گونجی۔ عورت کا سایہ پیچھے ہٹا جیسے جل رہا ہو۔ اسی لمحے موٹر سائیکل جھٹکے سے چل پڑی۔ ساجد نے رفتار پوری کر دی۔ دونوں نے پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا۔ کئی منٹ بعد جب وہ گاؤں کی پہلی روشنی کے قریب پہنچے تو موٹر سائیکل خود بخود رک گئی۔ دونوں دوست پسینے میں شرابور تھے۔ ہم بچ گئے؟ ساجد نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ عمران نے خاموشی سے پیچھے دیکھا۔ حویلی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن سڑک کے کنارے ایک پرانا سا بورڈ پڑا تھا جس پر لکھا تھا، حویلی کے مہمان واپس نہیں جاتے۔ عمران نے وہ بورڈ پڑھ کر ساجد کی طرف دیکھا اور تب اسے احساس ہوا۔ ساجد کے سائے کے ساتھ ایک اور سایہ بھی چل رہا تھا۔ عمران کی نظریں ساجد کے قدموں پر جمی رہ گئیں۔ سڑک کی زرد روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا کہ ساجد کے سائے کے ساتھ ایک اور سایہ بھی چل رہا تھا، حالانکہ وہاں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ ساجد، عمران کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ تمہارے پیچھے۔ ساجد نے چونک کر مڑنا چاہا مگر عمران نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں، پیچھے مت دیکھنا۔ ساجد کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ عمران، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے کان میں سانس لے رہا ہو۔ اچانک فضا میں وہی بھاری آواز گونجی، تم وعدہ کر کے گئے تھے، واپس آؤ گے؟ عمران کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔
یہ وہی آواز تھی جو حویلی کے سامنے سنائی دی تھی۔ اسی لمحے گاؤں کی مسجد سے فجر سے پہلے کی اذان کی ہلکی سی آواز آئی۔ فضا میں عجیب سی لرزش پیدا ہوئی۔ ساجد کے ساتھ چلتا وہ اضافی سایہ لمحہ بھر کے لیے کانپ کر سکڑ گیا، مگر مکمل طور پر غائب نہ ہوا۔ چلو امام صاحب کے پاس، عمران نے ساجد کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے کہا۔ جب وہ مسجد کے صحن میں داخل ہوئے تو امام صاحب وضو کر رہے تھے۔ دونوں لڑکے ہانپتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ بیٹا اتنے پریشان کیوں ہو؟ امام صاحب نے غور سے پوچھا۔ عمران نے کپکپاتی آواز میں سب کچھ سنا دیا۔ حویلی، عورت، سایہ، سب کچھ۔ امام صاحب نے ساجد کی طرف دیکھا تو ان کی پیشانی پر بل آ گئے۔ یہ سایہ تمہارے ساتھ چپک گیا ہے۔ ساجد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا یہ مجھے نقصان پہنچائے گا؟ اگر تم نے پیچھے موڑ کر اسے پہچان لیا ہوتا تو شاید آج یہاں نہ ہوتے۔ امام صاحب نے گہری سانس لی۔ انہوں نے ساجد کے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ آیات پڑھے۔ فضا میں بوجھل پن کم ہوا، مگر وہ سایہ اب بھی مدھم سا موجود تھا۔ یہ مکمل طور پر نہیں جائے گا، امام صاحب نے کہا، جب تک اس کا حساب پورا نہ ہو جائے۔ حساب؟ عمران نے پوچھا۔ امام صاحب نے آہستہ سے بتایا، وہ حویلی ایک زمانے میں مسافروں کی پناہ گاہ تھی۔ ایک رات 2 دوست وہاں رکے۔ صبح صرف ایک نکلا، دوسرا وہیں دفن ہو گیا، بغیر انصاف کے۔ ساجد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ 2 دوست۔ اگلی رات ساجد کو نیند نہیں آئی۔ ہر بار آنکھ بند کرتا تو اسے وہی سفید لباس والی عورت دکھائی دیتی، اور ایک آواز سرگوشی کرتی، میرا دوست واپس نہیں آیا۔ اچانک ساجد نے آئینے میں دیکھا۔ اس کے پیچھے وہی اضافی سایہ کھڑا تھا، مگر اس بار اس نے بات کی، ڈر مت، میں تمہیں لے جانے نہیں آیا، میں صرف گھر جانا چاہتا ہوں۔ ساجد کے آنسو نکل آئے۔ میں تمہاری مدد کیسے کروں؟ حویلی۔ آخری بار۔ اگلی شام عمران اور ساجد دوبارہ اسی سڑک پر تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ موٹر سائیکل موڑ لیں، مگر ساجد کے پیچھے چلتا سایہ اب پہلے سے زیادہ واضح تھا۔ حویلی کے گیٹ کے سامنے پہنچتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، سوائے ایک کمرے کے جہاں مدھم روشنی تھی۔ وہ کمرہ قبر جیسا تھا۔ فرش کے نیچے ایک پرانی ہڈیوں کی باقیات تھیں۔ ساجد نے کانپتے ہاتھوں سے مٹی ہٹائی۔ اسی لمحے وہ سایہ زمین پر بیٹھ گیا، اور پہلی بار مسکرایا۔ اب میں اکیلا نہیں ہوں۔ ایک صد ہوا کا جھونکا آیا۔ روشنی بجھ گئی۔ جب عمران نے ہوش سنبھالا تو وہ اکیلا باہر کھڑا تھا۔ حویلی خاموش تھی۔ ساجد کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، صرف زمین پر اس کی موٹر سائیکل کی چابی پڑی تھی، اور دیوار پر تازہ لکھا ہوا جملہ، اب 2 مکمل ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی جو سایہ ہمارے ساتھ چلتا ہے وہ ہمیں چھوڑنے نہیں بلکہ اپنی جگہ لینے آتا ہے۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے حویلی کے پاس ایک موٹر سائیکل کھڑی دیکھی۔ چاب اب بھی لٹک رہی تھی، مگر ساجد کبھی واپس نہیں آیا۔ عمران آج بھی زندہ ہے، مگر ہر رات جب وہ آئینے میں دیکھتا ہے، اس کے پیچھے 2 سائے کھڑے ہوتے ہیں، اور حویلی کی کھڑکی میں جلتی مدھم روشنی کے ساتھ ایک آواز آتی ہے، اب باری تمہاری ہے۔ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید کہانیاں لے کر حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔